پاکستان میں سیاست مردہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تاہم یہ صرف اس کی مار کی وجہ سے ہے. جب پاکستانی سیاست شیخ منتصر شہر کی کمرے میں موجود تمام میں اپنی لساب نکنی تھا. ایک بار جب امریکہ اور ایران کی آن کی کہانی ڈیل ایک آنے والی کم تھے. اب تک مائی سیاست کی متعے کا اور ایران کی کہانی ڈیل ایک آنے والی کیا ہے؟ شتے پاگے تبزیکما نے پاچے پاکستانیوں کے لیے کا ریلیشک نہیں سا تپری ہے. بجٹ کا وقت کھانے اور اس سے آبی کے بارے میں سوالات کئی گنا بڑھ چکے ہیں. بجٹ کا وقت قریباً اور اس سے آگنا انتخابات نے کے اس میں اجاگر رہے ہیں، جن کو بلتستان اور اسلام آباد نے انہی مسائلوں کیا ہے جن کو نظر انداز کرنے کے اتنے عہدے کو تکلیف ہو رہی ہے. تقریباً 24 براہاب نشستوں کی وجہ سے تقریباً 4 ماہ کی تاخیر کے ہفتے میں ہوں گے. نظریباً 24 براہ انتخابی رجحان اسلام آباد میں آنے والی پارٹی کے حق میں ہے، لیکن زمین پر رہنے والوں کو اتنا یقین نہیں ہے، چون اسی لیے انتخابی نتائج میں حکومت کو ایک اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسی لیے انتخابی نتائج میں بھی اسی طرح کی مشتعل کی توقع رکھتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں پی پی اتحادہ. اور چونکہ اس سے کم پاکا پارٹی علیم خان کی شہرت یہ کہ اس سے بھی کچھ وعدہ کیا گیا ہوگا. صوفے کیالوں کے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کتنی طاقتوں سے جن کا نام نہیں لیا جا سکتا. آئیے پی کو سسٹم میں اس کی جگہ کی نام نہیں لیا جا سکتا. آئیے پی کو سسٹم میں اس کی جگہ یاد دلانے کی ضرورت سے متعلق افواہوں کو نہ بھولی چاہا کہ اور امریکہ نیا سکپ میکا اسساہوں کو نہ بھولیے. اب کین چیس تک میسر کی سائے شدی کی نیر کے سستے ایک نہ لہک لیکن من کا لخول ساتھ شاتک نازک نائک ماتسات شت زیا ہے برچ سے کانی دیا ہتس پاکی ساسے کھاکی ایسا لیچی کری پچھنے دا اور اس کی سنہ کس ساتھ سے دیا. ایرانی اہداف پر تازہ ترین امریکی حملوں نے مشرق وسطی میں پہلے سے کشیدہ صورتحال میں غیر یقینی کی ایک اور تہہ کو شامل کر دیا ہے. واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایرانی اقدامات کے جواب میں تھے اور ان کا مقصد امریکی اہلکاروں اور مفادات کے تحفظ کے لیے تھا. ایران نے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور اپنی طرف سے فوجی کارروائی سے جواب دیا ہے. ہر نیا تبادلہ ایک ایسے خطے میں وسیع تر تصادم کا خطرہ بڑھاتا ہے جس نے عدم وجود تازہ ترین کو اپنے حصے سے زیادہ دیکھا ہے. اس کے بعد ہم استحکام میں اپنے پیش رفتے کیا ہے؟ امریکہ اصل میں کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر اس کا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی معاہدہ قریب ہے تو وہ ایسے اقدامات کیوں کرتا رہتا ہے جو اس طرح کے معاہدے کو مزید دور کر سکتے ہیں؟ اقوام متحدہ پاکستان نے پیر کو مشرق وسطی کے جاری بحران میں تحمل کشیدگی میں کمی اور سفارت کاری کی طرف واپسی کے اپنے مطالبے کی تجدید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور ثالثی ہی واحد پائیدار راستہ ہے. تنازعات کی روک تھام اور حل میں ثالثی کو مضبوط بنانے پر بحث کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اسلام آباد نے ایران اور امریکہ کے درمیان مستقشی طور پر سفارت کاری کی وکالت کی ہے. ذرائع پاکستانی کو بتایا وفاقی حکومت بجٹ 2026-27 کے حصے کے طور پر کرپٹو کرنسی کے لین دین پر کیپٹل گین ٹیکس CGT لگانے کے لیے تیار ہے. پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ مشاورت کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 37 کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ کو روشنی ٹریڈنگ سے حاصل ہونے والے منافع کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے. مجلس شاہ ٹیکس کی شرح 20% اور 30% کے درمیان متوقع ہے، حالانکہ حتمی فیصلہ جمعہ کو ہونا باقی ہے. PSDP کے لیے صرف 173 روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ 4 ایکڑ کی ضرورت ہے. وزیر نے شارٹ فال کو نئے گردشی قرضوں کا بحران قرار دیا. 715 ٹریلین روپے کے ریکارڈ ترقیاتی منصوبے کی نقاب کشائی کی گئی. APCC نے وسائل کو جاری منصوبوں کی طرف موڑنے کا عزم کیا. اسلام آباد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی سخت نگرانی کے تحت حکومت نے مسلم لیگ کے ٹریڈ مارک قومی شاہراہوں کے لیے اضافی مالیاتی جگہ پیدا کرنے کے لیے اگلے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں زیادہ تر شعبوں کے لیے مختص رقم کو کم کر دیا ہے. اتحادی شراکت داروں کے لیے 87 ارب روپے کا نیا حصہ اور حکمران جماعت کے قانون سازوں کی سکیموں کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے ہیں. پاکستان کے کسان بڑھتے ہوئے خوف اور مدھم امیدوں کے ساتھ اگلے بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اس سال ان کے خدشات بنیادی ہیں کیونکہ حکومت اصلاحات کے دباؤ کے درمیان سبسڈی، خریداری کی قیمتوں، ان پٹ لاگت کو لبرلائزیشن اور زرعی تجارت کے ساتھ تجربات جاری رکھے ہوئے ہے. اس آزمائش اور غلطی کی قیمت کسانوں اور زرعی شعبے کے لیے ایک وجودی مسئلہ بن گئی ہے.
کوئٹہ پولیس نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پی کے ماپ کے چیئرمین محمود خان اچکوزئی کے خلاف عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر نفرت پھیلانے اور موجودہ حکومت کو تنقید نشانہ بنانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIR میں پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ان الزامات کا تعلق ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر اشتعال انگیز تقریر سے ہے۔ یوکرین میں روس کی طرف سے رات گئے ایک بڑے حملے کے بعد کم از کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے 4 افراد ڈنیپرو میں تھے اور ان میں ایک 73 سالہ خاتون بھی شامل تھی، اور ان میں ایک 73 سالہ مقامی حکام نے منگل کے اوائل میں بتایا کہ روسی حملوں کے بعد ڈنیپرو، کیف اور خارکیوم درجنوں افراد مکمل طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ جیسا کہ موسیقی کی ایک بڑھتی ہوئی فہرست نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ منانے والے کے کنسرٹس کی ایک سیریز سے دستبردار ہو رہے ہیں یا اس میں کبھی شرکت کرنے پر راضی نہیں ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں بہرحال ان کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، میں ایسے نام نہاد فنکاروں کو نہیں چاہتا جنہیں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں جو خوش نہیں ہوتے۔ میں صرف خوش لوگوں، ہوشیار لوگوں، کامیاب لوگوں اور ایسے لوگوں سے گھرا رہنا چاہتا ہوں جو جیتنا جانتے ہیں۔ ڈنمارک کے عام انتخابات کے مہینوں بعد قائم مقام وزیر اعظم میٹے فریڈریکسن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما مرکزی بائیں بازو کی مخلوط اقلیتی حکومت بنائیں گے۔ مارچ کے غیر نتیجہ خیز انتخابات میں 12 جماعتوں نے نشستیں جیتیں۔ سوشل ڈیموکریٹس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، لیکن 1903 کے بعد ان کی سب سے کمزور کارکردگی دیکھی۔ یوکرین کے حکام کے مطابق منگل کی صبح روس کی جانب سے ایک بھاری ڈرون اور میزائل حملے کے بعد کثیر منزلہ رہائشی عمارت کے ملبے تلے لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ کیف کے میئر وٹالی کلیڈٹسکو نے کہا کہ کیف کے پوڈلز کی ضلع میں ایک اپارٹمنٹ بلاک ڈبل ٹیپ روسی حملے کے بعد جزوی طور پر منہدم ہو گیا تھا۔ اتوار کو پولنگ سٹیشنز بند ہونے کے 2 گھنٹے سے بھی کم وقت کے بعد یہ واضح تھا کہ کولمبیا کی صدارتی دور دو فائنلسٹوں کے درمیان رن آف میں طے ہو جائے گی۔ اس سخت دائیں بازو کے سیاسی باہری ابیلارڈو ڈی لا اسپریلا اور بائیں بازو کے سینیٹر ایوان سیپیڈا۔ اگرچہ مجموعی نتیجہ نے چند لوگوں کو حیران کر دیا، ڈی لا اسپریلا کی مضبوط کارکردگی نے پولسٹرز کی پیشین گوئیوں کو مسترد کر دیا۔ ریاست متحدہ کی اپیل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ صدر ڈون متحدہ کی ایک اپیل کورٹ کی فوج سے خواجہ سراؤں کو نکالنے کی پالیسی آئین کی خلاف ورزی ہے، لیکن پیر کا فیصلہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے لیے امریکی اپیل کورٹ کے 3 ججوں کے پینل میں تقسیم تھا۔ ہر بانی جو اسٹارٹ اپ بتل فیلڈ پر لاگو ہوتا ہے وہی چیز چاہتا ہے، ڈسرپٹ مین سٹیج۔ اعلی درجے کے سلیکون ویلی سرمایہ کاروں کے سامنے پچ اور ڈیمو لائیو کے لیے 6 منٹ۔ ایک سرشار ٹیک کرنچ مضمون شائع ہوا جیسا کہ آپ پیش کرتے ہیں، 1 لاکھ ایکویٹی فری پرائز اور ڈسراپ کپ پر ایک شاٹ۔ اور یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میدان جنگ میں کامیابی کا ہر راستہ ایک درخواست سے شروع ہوتا ہے، اور ہم نے در حقیقت اس سال کے کوہورٹ کی آخری تاریخ 8 جون تک بڑھا دی ہے، اس لیے آپ کے پاس اپنا بھیجنے کے لیے صرف ایک مختصر ونڈو ہے۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ نے پیر کو کہا کہ وہ اسی $1 بلین جمع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ اس نے بڑے پیمانے پر AI انفراسٹرکچر کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے۔ کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ الفابیٹ اس رقم کو اسٹاک میں فروخت کر دے گا اور پھر فنڈز کا استعمال عمومی کارپوریٹ مقاصد بشمول انفراسٹرکچر اور عالمی کمپیوٹ کو پیمانہ کرنے کے لیے سرمایہ کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے کرے گا۔ اس منصوبے کے ایک حصے میں $10 بلین کا اسٹاک برکشائر ہیتھوے کو فروخت کرنا شامل ہے، جو کہ اس سے قبل وارن بفے کی سربراہی میں بڑی عالمی ہولڈنگ کمپنی تھی۔ انویڈیا نے تائپی کے زبردست کمپیوٹیکس تجارتی شو کو اتوار کے روز چنگاری کے ساتھ کھولا۔ چپ میکر نے RTX اسپارک کے نام سے ایک نئے PC CPU کی نقاب کشائی کی، جسے اس نے اسپرچپ کا نام دیا اور ایسے شخص کا نام دیا جو PC بنانے والوں کی فہرست میں ہے، جو جلد ہی اسپرچپ کا نام دیا، جلد ہی اس کے ذریعے چلنے والے AI PC فراہم کرے گا۔ انویڈیا کے مطابق یا ہیمس ایجنٹ کو محفوظ طریقے سے پیتاف چپ کو AI ایجنٹوں جیسے اوپن کلاو اسپارک کا محفوظ طریقے سے چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس طرح کے آرتھی، ارتف، لینووو، مائکروسافٹ سرفیس اور MSI سے دستیاب ہوں گے، جس میں ایسر اور گیگا بائٹ کے ماڈل شامل ہوں گے۔ کمپنی نے پیر کو اعلان کیا کہ 22 سالہ بانی اور CEO ایتھن تھورنٹن کے زیر انتظام 3 انڈسٹریز نے $8 بلین کی قیمت پر 300 ملین سیریز C اکٹھا کیا ہے۔
ایک سال میں کمپنی کی قدر میں تقریباً 4 گنا اضافہ۔ جون 2025 میں ماخ نے 470 ملین کی قیمت پر 100 ملین اکٹھا کیا۔ دیگر سرمایہ کاروں میں بیڈروک کیپٹل، سیکویا کیپٹل اور کھوسلا وینچر شامل ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مبینہ طور پر اپنے ساتھی ریپبلکن سمیت کانگریس کے رد عمل کے درمیان اپنا ایک $8 بلین کا اینٹی ویپنائزیشن فنڈ چھوڑ دیں گے۔ پیر کے روز امریکی میڈیا نے اشارہ دیا کہ فنڈ روک دیا جائے گا، حالانکہ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک عوامی طور پر ان اطلاعات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ کیا وزیر اعظم نکول پشینیان نے روس کی قیادت میں یوریشین اکنامک یونین AU سے یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے فوری ریفرنڈم کرانے کے لیے ماسکو کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ پشینیان کی جانب سے یہ انکار پیر کو اس وقت سامنے آیا جب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بظاہر انہیں ششولگیرا کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ غیر معقول مطالبہ، جیسا کہ آرمینیائی رہنما نے اسے قرار دیا۔ کرملن کی جانب سے اقتصادی اور سفارتی دباؤ میں تیزی سے اضافے کے درمیان سامنے آیا، کیونکہ اس کا روایتی اتحادی تیزی سے مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کینیا کے ہزاروں افراد نے مرکزی نیروبی میں مارچ کیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت نسوانی قتل اور بچوں کی گمشدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قومی بحران کا اعلان کرے۔ مارچ جس میں زیادہ تر خواتین شامل تھیں، پیر کے روز خواتین کے حقوق، انسانی حقوق اور بچوں کے تحفظ کے گروپوں کے ساتھ مل کر اینڈ فیمسائیڈ موومنٹ نے منعقد کیا تھا۔ یہ صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف سب سے بڑے مظاہروں میں دیکھا گیا ہے اور اس نے شہر کے مرکزی کاروباری ضلع کے کچھ حصوں میں ٹریفک کو روک دیا۔ ڈنمارک کی سوشل ڈیموکریٹک رہنما میٹے فریڈرکسن نے اعلان کیا ہے کہ وہ مرکزی بائیں بازو کی اقلیتی حکومت بنانے پر رضامند ہو گئیں جو اس تیسری مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس پیش رفت جس کا اعلان پیر کو کیا گیا، مارچ کے عام انتخابات کے انتہائی ٹوٹ پھوٹ کے بعد 2 ماہ سے زیادہ سیاسی تعطل کو ختم کرتا ہے۔ آنے والی کابینہ گرین لینڈ کے مستقبل کے بارے میں امریکہ کے ساتھ فوری خارجہ پالیسی کے بحران کا سامنا کرتے ہوئے اقتدار سنبھالے گی۔ ٹیک ہسٹری کی کچھ انتہائی نتیجہ خیز کمپنیوں نے فنڈ ریزنگ کے اعلان کے ساتھ لانچ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک پچ کے ساتھ شروع کیا۔ ڈراپ باکس کو شکوک و شبہات کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کلاؤڈ فلیئر نے اس مرحلے کو سنبھالا اس سے پہلے کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھیں کہ ایج نیٹ ورکنگ کا کیا مطلب ہے۔ ڈسکارڈ ایک اسکریپی گیم ڈیولپر تھا جسے ہمر اینڈ چسل کہا جاتا ہے۔ منتھ، ٹریلو، فورتھاٹ، نچپیس یہ سب ایک ہی کروسیبل سے گزرے۔ ٹیک کرانچ، اسٹارٹ اپ، بٹل فیلڈ یہ اتفاق نہیں ہے، ایک لانچ پیڈ ہے اور میدان جنگ صرف اس کا بیک اپ لیتے ہیں۔ 1700 سے زیادہ کمپنیاں میدان جنگ میں حصہ لے چکی ہیں۔ مل کر انہوں نے مجموعی طور پر $32 بلین اکٹھے کیے ہیں اور 250 سے زیادہ ایگزٹ پیدا کیے ہیں۔ مائکروسافٹ، گوگل، یاہو یا وی ٹیک کیے ہیں، بشمول مائکروسافٹ، گوگل، یاہو، سیلز فورس، ٹویٹر، اوبر اور امازون کے حصول۔ اسٹارٹ اپ بٹل فیلڈ نیٹ ورک اتنا گہرا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو بھی حاصل کر لیا ہے۔ ڈراپ باکس نے 2021 میں ساتھی اسٹارٹ اپ بٹل فیلڈ علم ڈاکسن کو حاصل کیا۔ ہزاروں بانیوں کے لیے یہ ایک اہم سنگ میل بن گیا ہے، نہ صرف ایک پچ مقابلہ بلکہ اس لمحے جب دنیا نے توجہ دینا شروع کی۔ فلوریڈا پہلی امریکی ریاست بن گئی ہے جس نے کمپنی کے مصنوعی ذہانت بوٹ چیٹ جی پی ٹی کے ڈیزائن اور حفاظت پر اوپن اے آئی پر مقدمہ دائر کیا ہے۔ اٹارنی جنرل جیمز اتمیر کی طرف سے لائے گئے بڑے مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ اوپن اے آئی اور اس کے بعد سیم آلٹمین بچوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ان کی لت لگا رہے ہیں، بڑے پیمانے پر شوٹروں کی مدد اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور صارفین کو کمپنی منافع کی تلاش میں ہے۔ وسطی کینیا میں سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں تاکہ ایک فوجی اڈے پر ایبولا کے قرنطینے کی منصوبہ بندی کی گئی سہولت کے خلاف احتجاج کیا جا سکے جو کہ ریاستہائے متحدہ کے شہریوں کو لے جائے گا۔ کینیا کی ہائی کورٹ کی جانب سے اس منصوبے کو معطل کرنے کے حکم کے چند دن بعد مظاہرین نے پیر کو نانیو کی شہر میں ریلی نکالی۔ یہ تجویز کہ کینیا کو وائرس سے متاثر لوگوں کی میزبانی کرنی چاہیے جس کے پھیلنے سے جمہوریہ کانگو اور پڑوسی ملک یوگنڈا میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، نے ملک میں غم و غصے کو جنم دیا ہے جس میں وائرس کا کوئی کیس درج نہیں ہوا ہے۔ کولوراڈو کی ایک سابق اہلکار ٹینا پیٹرز کو انتخابی مشین سے چھیڑ چھاڑ کی اجازت دینے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے، جسے ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دباؤ مہم کے بعد ریاستی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ پیر کو پیٹرز کے ریاستی جیل سے نکلتے ہی کولوراڈو کی سیکریٹری آف اسٹیٹ جینا گریسوالڈ نے ایک بیان جاری کیا جس میں ان کی رہائی کی مخالفت کا اظہار کیا گیا۔
اوپن اے آئی اور اس کے سی ای او سیم آلٹمین پر پیر کو فلوریڈا کے اٹارنی جنرل نے مقدمہ دائر کیا، جس میں متعدد پرتشدد واقعات سے چیٹ جی پی ٹی کے مبینہ روابط پر اپنی نوعیت کی پہلی ریاستی قانونی چارہ جوئی کی کوشش کی گئی۔ مقدمے میں اوپن اے آئی پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ حفاظتی خدشات پر دوسری طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے ہتھیاروں کی دوڑ جیتنے اور بڑی خوش قسمتی حاصل کرنے کو ترجیح دینے کی کوشش کی ہے۔ اے آئی دیو انتھروپک نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں ایک عوامی کمپنی بننے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مشہور چیٹ بوٹ کلاؤڈ کے پیچھے والی کمپنی نے پیر کو کہا کہ اس نے اس سال ابتدائی عوامی پیشکش آئی پی او کرنے کے لیے امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ خفیہ کاغذی کارروائی دائر کی ہے۔ ایبولا کی نایاب نسل سے نمٹنے کے لیے 3 نئی ویکسین تیار کی جا رہی ہیں جو پہلے ہی تقریباً 250 افراد کی جان لے چکی ہے۔ انٹرنیشنل ایڈز ویکسین انیشی A2 جو ایک ویکسین پر کام کر رہا ہے نے کہا کہ یہ وبا اب تک کے بدترین ہونے کا خطرہ ہے۔ اطالویوں نے میلان میں ایک مشہور بیل موزیک کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کچھ لوگ حیران ہیں کہ اس جانور کے لکی چارم خصیوں کو کیا ہوا ہے۔ بیل کے شرمگاہ پر ایڑیاں پیسنے والے سیاحوں کی طرف سے بنائے گئے۔ چھوٹے گڑھے کی مرمت کا کام گزشتہ ہفتے شروع ہوا اور میلان کے مقامی کونسلر مارکو گرینیتے کے آخر میں کہا کہ موزیک کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔